نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو دیکھا کہ وہ مقتولین میں پڑا ہوا ہے اور ابھی اس کی سانس چل رہی ہے، ابھی زندہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے تو وہ دیکھ کر کہنے لگا، عبداللہ ابن مسعود مکہ میں تھے تو بکریاں چراتے تھے، اور اس کے گھمنڈ کا عالم یہ تھا، آپ غور کریں عجیب چیز، کہ جب وہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھے اس کے، تو عبداللہ ابن مسعود سے ابو جہل کہنے لگا کہ آج تو بہت بڑی جگہ پر بیٹھا ہے اور سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے، کاش کہ مجھے کوئی چرواہا نہ مارا ہوتا، کوئی عام چرواہے کے ذریعے سے میں قتل نہ کیا ہوا ہوتا، بلکہ مجھے کوئی بہادر مار رہا ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس کو سر قلم کرنا چاہ رہے تھے، تو کہنے لگا کہ یہ بھی تیرے شرف کی بات ہے کہ تو مکہ کے سب سے بڑے سردار کا سر کاٹ رہا ہے، تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے جو تو کاٹ رہا ہے، آج تیری عزت بڑھ جائے گی۔ اور حقیقت یہی ہے، اکثر آدمی کو حق قبول کرنے کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ گھمنڈ اور تکبر ہی ہوتا ہے، اور گھمنڈ اور تکبر اور اپنی چودراہٹ یہ ایسے موانع ہیں جو آدمی کو حق قبول کرنے نہیں دیتے، اور حق کے معاملے میں ہمیشہ سے رکاوٹ بنے ہیں، ایک طرف حسد اور کینہ اور دوسری طرف گھمنڈ و تکبر۔ ابو جہل اپنی گھمنڈ کی نظر مرا اور جہنم میں پہنچا۔ بڑے بڑے سردار، تقریباً 24 کے قریب سردار تھے جو بدر کے اس معرکے کے اندر کام آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں لڑائی ہوتی تھی وہاں 3 دن قیام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شاندار فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور 17 رمضان کا یہ دن اور یہ جمعہ کی مبارک ساعتیں واقعی مسلمانوں کے لیے ایک تاریخ رقم ہو گئی، اور اسی لیے قرآن پاک نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ فیصلے کا دن تھا جس نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور ایک تلوار تھی جس نے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے بتا دیا۔ اسی لیے بدر اور بدر کا معرکہ بہت عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا، اور جتنے مشرکین کے مقتولین تھے بدری کے اندر آج بھی کچھ کنواں ہے، اس کو پاٹا ہوا ہے، اوپر سے بند رکھا جاتا ہے، اس کنویں کے اندر ان سب کو اندر ڈالنے لگایا، اور پھر روایتوں میں ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے منڈھیر پر آ کر ایک ایک کو اس کے نام سے آواز دی، اے ابو جہل، اے عتبہ، اور اے فلاں اور فلاں اور فلاں، کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، دیکھو اللہ نے وہ وعدہ آج پورا کر دیا۔ تمہارے خداؤں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، کیا وہ وعدہ تمہارے خدا پورا کر سکیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور یہ تو مردے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ جتنی توجہ سے ایک ایک بات کو تم میری سن رہے ہو، اس سے زیادہ وہ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی دے کر مدینہ بھیجا کہ جائیں اور خوشخبری دیں کہ فتح ہوئی ہے، اور ادھر کچھ لوگ مکہ بھاگے اطلاع دینے کے لیے کہ شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ مکہ میں اطلاع دینے والا جب پہنچا تو ابو لہب اور دوسرے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہوگا۔ اطلاع دینے والے کو ابو لہب بار بار پکڑتا، اور دوسرے لوگ بھی کہتے کہ اس کا سر چکرا گیا ہے، یہ بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے، یہ نشے میں ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سرداروں کو شکست ہو جائے اور معمولی مسلمانوں کی ایک جماعت، مٹھی بھر جماعت ان کو شکست دے دے۔ ابو لہب مستقل کہتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ بالآخر اس کو یقین آیا کہ واقعی بات یہ ہے کہ شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ کہنے والے نے کہا بات یہ ہے کہ اگر ہمارا مقابلہ انسانوں سے ہوتا تو بات یہ تھی کہ ہم جیت جاتے، لیکن ہمارا مقابلہ جن سے ہوا وہ انسان نہیں تھے، وہ کچھ غیبی طاقتیں تھیں، لہذا ہم شکست کھا گئے۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ حضور کی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مدینہ کے نیچے اور اوپر کے حصے میں ایک ساتھ داخل ہوئے اور اطلاع دینے لگے۔
ادھر جب لڑائی چل رہی تھی تو یہود اپنی شرارتیں مدینہ میں یہ کر رہے تھے کہ وہاں کی فضا کو خراب کر رہے تھے حضور کے غائبانہ میں، اور مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کی باتیں چلا رہے تھے، یہاں تک کہ افواہ انہوں نے چلائی کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب جب حضور کی اونٹنی پر بیٹھ کر حضرت زید بن حارثہ کو آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو یہ خیال جو تھا ان کا دماغ میں اور جڑ پکڑنے لگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ حضور کے ساتھ ہی کوئی حادثہ تو نہ ہو جائے، لہذا جو سردار تھے اور مسلمان تھے وہ آگے بڑھے، اور جب یہ اطلاع ان کو ملی کہ نہیں اللہ نے فضل کیا ہے اور مسلمانوں کو کامیابی عطا کی ہے تو یہ بڑے خوش ہوئے اور مقام بیر روحہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ یہ خوشخبری پہنچ رہی تھی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان خوشیاں منا رہے تھے کہ اللہ نے یہ بڑی کامیابی ہم سب کو عطا کی، عین اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چہیتی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن سے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے کفن اور دفن سے مٹی ان کے اوپر ڈال کر حضرت عثمان، حضرت اسامہ ابن زید اور چند صحابہ واپس لوٹ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دوہری بات تھی کہ ایک طرف جنگ کی فتح اور دوسری طرف بیٹی کا انتقال ہوا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدر میں 3 دن کا قیام کیا، لوٹے، بیر روحہ پر مسلمانوں کا قافلہ حضور کے استقبال اور تہنیت کے لیے پہنچا۔ کچھ جو قیدی تھے جگہ جگہ پر، جس میں عقبہ ابن ابی معیط کو اور نضر ابن حارث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ 70 قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، 70 ان کے مرے، 14 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور یہ قیدیوں کو لے کر جن میں بڑے بڑے سردار تھے مشرکین مکہ کے اور مالدار چودھری قسم کے لوگ تھے، یہ بھی ان سب کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور دوسری طرف اس مال غنیمت کا کیا کیا جائے۔ سورہ انفال اسی سلسلے میں اتری اور مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہو اس کو بتایا گیا، اور قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضور میری رائے یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی بندو ہیں اور یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، چچیرے اور مومیرے ہی لوگ ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی خیر وجود میں لا لے اور ان میں کا کوئی ایمان لا لے۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور یہ فلاں فلاں قیدی کھڑے ہوئے ہیں، ان میں فلاں عمر کا رشتہ دار ہے، اور یہ عقیل بن ابی طالب ہے جو علی کا بھائی ہے، اور یہ فلاں ہے جو حضرت حمزہ کے رشتہ دار ہیں، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے اسے کر دیا جائے اور حکم دیا جائے کہ وہ ان کی گردن مار دیں، تاکہ آج ساری دنیا کو پتہ چلے کہ ہم سارے کے سارے لوگ ایک کلمے کے نام پر متحد ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس اب کوئی رشتہ داری اور کوئی قرابت اور کوئی نسل اہمیت نہیں رکھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہمارا یہ قدم اٹھانا لوگوں کے دلوں پر ایک رعب جاری کرے گا۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ آج پورے عرب کو ہم بتا دیں گے کہ ہمارے پاس اسلام کا رشتہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ افضل اور اہم رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ان سارے رشتوں پر مقدم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی کسی چیز کے اندر حضور کو اختلاف پیش آتا صحابہ کی طرف سے یا مختلف قسم کی رائے آتی تو حضور آسان چیز کو ترجیح دیتے تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کی رائے کو قبول کیا اور طے کیا کہ فدیہ دے دے کر یہ لوگ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، اور فدیے کی مقدار 4000، 3000 اور 2000 اور 1000 درہم حسب فرد کے اعتبار سے رہی، اور جن کے پاس یہ بھی دینے کے لیے نہیں تھا
تو چونکہ مکہ کے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور مدینہ کے لوگ بالکل امی لوگ تھے اور جاہل لوگ تھے، حضور نے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو کہا کہ تم 10 مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جس دن وہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں اس دن تمہیں آزاد کر دیا جائے گا کہ یہی تمہارا فدیہ ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضور بھی رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضور مجھے اپنے رونے میں شامل کریں یا مجھے بتائیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ روؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فدیہ لینے کی بات پر سرزنش کی ہے اور اللہ کو وہ پسند نہیں آیا، لیکن ایک مشورے سے بات طے ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر ڈالنے کے فیصلے کیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس عمل پر اس درخت کے قریب تک اللہ کا عذاب آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ٹال دیا کیونکہ ایک مشورے سے بات طے ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی شاید خیر رکھی ہو، اور اسی پر سورہ انفال کی آیتیں اتری، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے فدیے آ رہے تھے۔ اس بدر کی لڑائی میں حضور کے ایک داماد تھے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شوہر حضرت زینب، جو حضرت زینب کے شوہر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ جب اطلاع ملی کہ حضور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ رہے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے معاوضے میں جو مال بھیجا تھا اس میں ایک ہار تھا جو شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو پہنایا تھا، جیسے مائیں اپنی بچیوں کو پہناتی ہیں، شادیوں کے وقت ہار دیتی ہیں، وہ ہار بھی حضرت زینب نے فدیے کے لیے اپنے شوہر کے بھیجا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جب نظر اس ہار پہ پڑی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئیں اور بہت حضور غمگین ہو گئے، سینہ بھر کے آ گیا۔ صحابہ سے حضور نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑنا چاہتا ہوں، اور یہ ہار چونکہ میری اہلیہ کا ہے جو میری بیٹی کو دیا گیا تھا، میں انہیں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے خوشی کہا کہ حضور بالکل اس میں کوئی رائے کی اور کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حضور نے حضرت ابو العاص کو اس شرط پہ چھوڑا کہ وہ واپس مکہ جانے کے بعد حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے، لہذا انہوں نے اس عہد کو پورا کیا کہ وہ مکہ گئے اور واپس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیجا۔ ان کی جو مدینہ آنے کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا درد بھرا ہے اور عجیب و غریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ چھیڑا تھا، اور یہ تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے نکلنے اور ابو سفیان کے شام کے راستے سے گزرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر مکہ کے لشکر کے آنے کا اور کیا صورتحال بنی تھی اور کن کن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ کیا تھا، یہ سب تذکرہ کرتے ہوئے ہم اس بات تک آئے تھے کہ 17 رمضان جمعہ کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی سی ایک جماعت 313 یا 14 یا 18 صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے اس تاریخی میدان میں ایک تاریخی معرکے کے لیے تیار تھے۔ رات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صفیں ترتیب دے کر اور ہر ایک کو ان کی پوزیشن بتلا کر ایک جھاڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور صبح اٹھنے کے بعد جب لڑائی ہوئی تو ہم نے بتایا تھا کہ شروع میں ایک شخص تھا، وہ آگے بڑھا
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا خاتمہ کیا، اور مبارزت جو عربوں کا ایک دستور تھا لڑائی سے پہلے کا، انفرادی طور پر لڑنے کا، عتبہ اور شیبہ اور ولید، عتبہ کا جو بیٹا تھا، یہ تینوں آگے آئے اور ان کا کام حضرت حمزہ نے اور حضرت علی نے اور حضرت مقداد نے تمام کیا، اور عمومی جنگ شروع ہوئی اسی ترتیب پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ تیر انداز اپنے تیروں کو ضائع نہ کریں بلکہ بچاتے رہیں اور ان کو آگے آنے دیتے رہیں اور ان کو حملے کرتے رہنے دیں، اور دفاعی لڑائی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کرنے کا حکم نہ دیں، دفاعی لڑائی لڑتے رہیں، اس میں جو ان کے ہاتھ آتا رہے اس کو جہنم پہنچاتے رہیں۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اثناء مسجد عریش یعنی جو چھپر بنایا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس چھپر کے اندر اللہ سے آہوازاری کر رہے تھے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انتہائی اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کر کے کہ یا اللہ، اگر آج اس چھوٹی سی جماعت کو تو ہلاک کر دے گا تو زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی آمد روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور اب بس کریں، آپ نے خوب الہا وزاری کر لی ہے اور خوب اللہ کو منایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر خوش ہو جاؤ، یہ دیکھو جبرائیل ہیں جو آ چکے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ میدان جنگ میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی زرہ پہنی اور زرہ پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی طرف اب اس عریش سے، اس چھپر سے نکل کر باہر آئے، صحابہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور حضور کی زبان پر آیت کریمہ تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ فوج عنقریب شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ اور پھر جب میدان بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ایک مٹھی بھر کنکریاں تھیں ان کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کر مشرکین کے جتھے کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینکا شاہت الوجوہ، اللہ ان چہروں کو خاک آلود کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس مٹھی بھر کنکریوں کا عالم یہ تھا کہ جتنے مشرکین تھے کوئی ایسا نہ بچا ہوگا جس کی آنکھ میں اس کا کوئی نہ کوئی ذرہ نہ پہنچا ہوگا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ صحابہ کے پیچھے سے آگے آتے چلے گئے اور صحابہ سے کہا کہ شدو، زوردار اب حملہ کر دو۔ حضور کا اس انداز میں آنا اور فرشتوں کی آمد کی بشارت دینا اور یہ الفاظ آیت کریمہ کے کہتے ہوئے آنا اور ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ خود حضور کا شامل ہونا، اور ادھر سے کفار جو حملے کر رہے تھے اور صحابہ صرف ابھی تک دفاع کر رہے تھے تو وہ تھک چکے تھے اور صحابہ تازہ دم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر جو تابڑ توڑ حملے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کیے، اور جو کچھ جواں مردی کے اور جو کچھ یعنی فداکاری اور جانثاری کی پھر انہوں نے مثالیں قائم کی کہ تاریخ اس کو بتانے سے قاصر ہے کہ ساری کی ساری جنگ کی کایا ہی پلٹ گئی، اور 1000 مسلح اور بہت تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں آنے والا یہ لشکر ان معمولی 313 لوگوں کے ہاتھوں ایسا پٹتا چلا گیا کہ لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ایک دو نمونے اس کے ہم ذکر کرتے ہوئے چلیں کہ عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب حضور نے کہا کہ آگے بڑھو اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کیا اگر ہم اس لڑائی میں مر جائیں تو اس جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں جائیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ وہ آگے بڑھے اور کچھ کھجور کی تھیلی تھی، اس سے کھجور کھا ہی رہے تھے کہ ان کے ذہن میں خیال آیا تو ان کھجوروں کو چھوڑا اور کہا
کہ ارے ان کھجوروں کو کھانے میں کیوں وقت ضائع کرنا، جنت میں اس سے پہلے جانا چاہیے، اور آگے بڑھے اور اپنے آپ کو، اپنے جان کو جان حقیقی کے سپرد کر دیا اور شہید ہو گئے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو دوسری طرف فرشتوں کی آمد تھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی آمد کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ تو ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلیں تو واقعہ یاد آئے گا کہ ابو جہل جب مکہ سے نکلا تھا تو سراقہ بن مالک ابن جعشم کی شکل میں شیطان خود آیا تھا 300 اپنے شیطانی لشکر کے ساتھ، اور جگہ جگہ پر جہاں کہیں جوش، گھمنڈ اور انتقام کی آگ بجھ رہی ہوتی تھی، شیطان ان کو دھکا دیتا تھا اور اس آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرتا تھا اور کہتا تھا کہ لا غالب لکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آگے بڑھو، محمد کا صفایا کر دو۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور 1000 فرشتوں کا ایک زبردست لشکر اس میدان میں اتر رہا ہے، تو اس نے وہیں سے اپنے آپ کو پلٹایا اور واپس جانے لگا۔ مشرکین کا ایک سردار تھے حارث، انہوں نے سراقہ کا یعنی شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بس میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو ہی کہتا تھا کہ ہم کو آج ناکام کوئی نہیں کرے گا، شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا، جس کو قرآن کریم نے نقل بھی کیا ہے سورہ انفال میں، اس نے کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ کا ڈر ہے اور اللہ بہت سخت انتقام لینے والے ہیں۔ بہرحال اس نے حارث کو ایک سینے میں گھونسا مارا کہ وہ دور جا کے گرا، اور سراقہ کی شکل میں آنے والا یہ شیطان یہاں سے دوڑا اور بھاگ گیا۔ یہ لڑائی کے درمیان یہ سب چل رہا تھا، اس لیے فرشتے بھی آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور یہ عجیب و غریب منظر نظر آتا تھا کہ کوئی آدمی دوڑ رہا ہوتا تھا اور اس کا سر کٹ کے گر جاتا، کوئی آدمی دوڑ رہا ہوتا اس کا ہاتھ اور پیر کٹ کے گر جاتا، اور پتہ نہیں چلتا کہ اس کو مارنے والا کون تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین کی طرف سے آئے تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ابھی یہ اس کے قریب آیا بھی نہیں تھا کہ ایک کوڑے کی زوردار آواز اس مشرک کے اوپر پڑی، اور ایک کوڑا اس کے اوپر پڑا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گرا، اور آواز آئی اقدم یا حیزوم، اے حیزوم میرے گھوڑے آگے بڑھ۔ حضور کو جب اس کی اطلاع ملی تو حضور نے کہا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام یہ سب کچھ کر رہے تھے، فرشتے یہ سب کر رہے تھے، اور فرشتوں کی آمد سے یہ سب ہوتا چلا گیا۔ ابو جہل کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اپنے گھمنڈ میں اور اپنی اکڑ میں برابر بدمست ہی تھا۔ سراقہ کی شکل میں شیطان جب بھاگ گیا تو ابو جہل نے کہا وہاں بات بنانے کے لیے کہ او لوگوں، اصل میں بات یہ ہے کہ سراقہ محمد سے ملا ہوا ہے اور یہ پلان کر کے آیا تھا کہ عین لڑائی کے وقت تمہیں پریشان کرنے کے لیے وہ بھاگ جائے، لہذا اس سے ڈرو مت، وہ محمد سے ملا ہوا تھا، آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرو۔ اور اس کے گھمنڈ اور اس کی اکڑ کا حال یہ تھا کہ اپنے لوگوں سے ابو جہل کہتا تھا کہ ان مسلمانوں کو مارو مت، ان کو پکڑو اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھو، ان کو مکہ لے جا کر وہاں ان کا تماشا کریں گے۔ اور خود وہ ایک جنگل کی جھاڑیوں کی طرح ایک زبردست دستے کے درمیان یعنی محصور تھا، چھپا ہوا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران مسلمان چونکہ تازہ دم تھے، وہ حملے پے در پے کرتے چلے جا رہے تھے، تو جو باڑ ابو جہل کے اطراف اس کی حفاظت کے لیے تھی وہ ٹوٹتی چلی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی لڑائی کے درمیان میں نے سوچا کہ میرے آزو بازو کون ہے، ذرا ان کو بھی دیکھ لوں، تو دیکھا کہ دو نوجوان ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور ان میں سے ابھی میں اسی پر تعجب کر رہا تھا تو ایک نے کہا کہ چچا جان ذرا بتائیں کہ ابو جہل کون ہے؟ اور میں نے کہا کہ بیٹا تم ابو جہل کو کیا کرو گے؟ کہا وہ ہم نے سنا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، خدا کی قسم اگر وہ ملے گا تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ خود مر جائیں گے یا اسے مار ڈالیں گے۔ فرماتے بس اتنی دیر میں مجھے نظر آیا ابو جہل ان لوگوں کے سامنے، تو میں نے اشارہ کر دیا، اور یہ دو لوگ تھے معاذ ابن عمرو ابن الجموح اور معوذ ابن عفراء۔
یہ دونوں کے دونوں ٹوٹ پڑے۔ پہلے ایک نے حملہ کیا، ابو جہل کی ٹانگ کاٹ ڈالی اور زمین پر وہ گرا۔ تو اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے اس وقت اسلام کے خلافی تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ حملہ کیا تو ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ سارا دن میں ایسی لڑتا رہا، اور شام میں جب یہ ہاتھ بہت ڈسٹرب کرنے لگا تو اس کو اپنے پیر کے نیچے لے کر ایسے کھینچا تو اس کو علیحدہ کر کے پھینک ڈالا۔ اور معاوض ابن عفراء نے پھر حملہ کیا، وہ زمین پر گرا اور ادمرا ہو گیا۔ اور بعد میں جب لڑائی ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو ابو جہل کی خبر مجھ تک پہنچائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قریب ہے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ بدر کی اس لڑائی کے بعد مدینہ کے اندر جو لوگ مشکوک تھے یا جن لوگوں کے ذہنوں میں ایمان اور اسلام کی تعلق سے شک و شبہ تھا، وہ صاف ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی حیثیت کے انسان نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والے اللہ سے ہے، اور ان کا نظام کہیں اور سے چل رہا ہے۔ لہذا یہ وہ موقع تھا کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے انہوں نے اسلام لا لیا، اور جو مشرک تھے مدینہ کے انہوں نے اس میں عافیت سمجھی کہ ظاہراً اسلام لا کر اندر سے اپنے نفاق کو اور شرک کو باقی رکھیں اور حضور کے خلاف سازشیں کریں۔ یہی موقع تھا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہاں پر آ کر اسلام لانے کا اعلان کیا، جو حقیقت میں منافق تھا، ظاہر میں مسلمان بن رہا تھا اور نیت اصل میں اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پریشان کرنے ہی کی تھی۔ بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر ہوا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور مدینہ اور اس کے اطراف کے جو علاقے تھے ان پر یہ اثر ہوا کہ یہ مسلمانوں کے رعب اور مسلمانوں کے دبدبے اور مسلمانوں کی عظمت اور ہیبت سے متاثر ہوئے۔ لہذا اب معمولی بات نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے اور مسلمانوں کے خلاف اب کوئی مستقل ان کو معمولی سمجھ کر کوئی سازش کی جائے۔ اب سازش کرنے والوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ کوئی مستقل اور منظم کوشش ہی کی جا سکتی ہے تو کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن جہاں پر ایک رعب اور دبدبہ ان اطراف کے لوگوں پہ پڑا تھا، وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کے دلوں میں غیظ اور غضب اور حسد کی آگ بھی بہت زبردست طریقے پر لگ گئی تھی، اور وہ اس میں جل بھن رہے تھے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں ہی کہا کہ ایک طرف قریش مکہ تھے جو اس چوٹ کھا کر یعنی اپنے زخموں کو سنبھال نہیں پا رہے تھے کہ 24 کے قریب بڑے بڑے سردار ان کے مر چکے تھے اور مار دیے گئے تھے۔ دوسری طرف یہود مدینہ، ان کو یہ فتح مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ چراغ پا ہو چکے تھے۔ تیسری طرف منافقین، وہ اندر ہی اندر اپنے سینے کی عداوتوں کو چھپائے ہوئے تھے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بدر کے بعد چوتھا ایک فریق حضور کے مخالف آیا، اور وہ چوتھا فریق تھا مدینہ کے اطراف کے بدوؤں کا، اور مدینہ کے اطراف کے یعنی دیہاتیوں کا، اور مدینہ کے اطراف کے لوٹیروں کا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی جب خبر سنی تو ان کے دماغ یعنی شوق ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر مدینہ کوئی پاور اور طاقت والی مملکت بنتا ہے تو پھر ہمارے لوٹ مار کا سلسلہ تو کمزور پڑ جائے گا اور معاملہ ہمارا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ لہذا اندر اندر یہ بھی اب مسلمانوں کے خلاف تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیلنجز تھے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت ہر ایک کے لیے جو دو ٹوک اقدامات کیے اور بہترین فیصلے لیے، وہ بتاتے تھے کہ حضور کے اندر کیسی قائدانہ اور کیسی یعنی عمارت کی صلاحیتیں موجود تھی، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت فیصلہ لینے والے شخص تھے، اور کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشیاں تھیں۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ پیش آیا بدر کی لڑائی سے مشکل سے 7-8 دن ہی کے بعد۔ مدینہ کے یعنی ایک طرف احد کے لائن کی طرف، احد کی طرف ایک قبیلے رہتے تھے بنو غطفان، ان کی ایک شاخ تھی بنو سلیم۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ چونکہ ان کا لوٹ مار کرنا ان کا عام یعنی معاملہ تھا،
انہوں نے یہ سوچا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ یہ لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں یعنی جنگ بدر کے مشکل سے 10-15 دن ہی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملے کا پلان بنایا اور ان کے اوپر حملے کا ارادہ کیا۔ 200 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاوا بولا، یہ لوگ کھدڑتے چلے گئے، قدر نامی ایک جگہ تھی وہاں تک یہ بھاگتے چلے گئے اور پھر وہاں سے بھی اور بھاگ گئے، 500 کے قریب اونٹ اور مال و متاع چھوڑ کر یہ وہاں سے بھاگے اور یہ مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف رہتے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے بے خبر رہتے ہوں۔ جہاں پر یہ بات تھی تو وہیں پر احکامات کے لائن سے اسی سال سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے اور ابھی رمضان کے کچھ دن باقی ہی تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر کے اور عید منانے کے احکامات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ تو مسلمانوں کی پہلی یعنی عید الفطر جو تھی، رمضان کی جو عید تھی، وہ مسلمانوں نے اس طرح منائی تھی کہ 8 اور 10-12 دن پہلے بدر کی فتح ان کو ملی تھی اور 12 دن کے بعد عید الفطر ان کے سامنے آئی تھی اور اسی دوران اللہ کی طرف سے صدقہ فطر کے احکامات بھی نازل ہوئے، زکوٰۃ کی فرضیت کے احکامات بھی نازل ہوئے اور عید الاضحیٰ کے احکامات بھی نازل ہوئے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کی 2 ہجری ہی کے اندر ان ساری چیزوں کی فرضیت مسلمانوں کے اوپر ہوئی۔ تو مسلمانوں نے بدر کے بعد جو عید منائی تھی وہ دوہری خوشیوں کے ساتھ عید تھی کہ ایک بدر کی کامیابی تھی اور دوسرے عید الفطر جو پہلی عید تھی مسلمانوں کی، مسلمان اسے منا رہے تھے۔ دوسری طرف اب مسئلہ تھا ان یہودیوں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں اور اطراف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہ یہودی مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کے اندر اور حضور کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکانے میں لگے ہوئے تھے اور اس کام میں یہ لوگ مستقل اپنی کوششیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ لہذا شوال کے ختم کے قریب اور ذی قعدہ کے ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بنیادی مرکز پر حملہ کیا تھا اور ان کا محاصرہ کر کے ان کو جلا وطن کیا تھا، اور جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک بستی تھی یہودیوں کی جو مدینہ کے اندر ہی کچھ فاصلے پر وہ لوگ رہتے تھے، اور خیبر ایک بستی تھی اور قریظہ ایک بستی تھی اور بنو نذیر کچھ تھے، وہ مدینہ کے باہر رہتے تھے۔ لیکن یہودیوں کی ایک دوسری بستی تھی، اس کا نام تھا بنو قینقاع۔ بنو قینقاع مدینہ کے اندر ہی رہنے والے لوگ تھے، یعنی علاقے کے اعتبار سے شہر سے متصل ان کی اپنی آبادی تھی، وہاں ان کا اپنا مارکیٹ تھا۔ یہ بنو قینقاع کے جو یہودی تھے، سونا اور لوہار اور بھٹیار ان کا کام تھا۔ لوہا، سونا، چاندی اور پیتل کے ذخائر ان کے پاس ہوتے تھے اور کاروبار ان کا یہی تھا کہ سونار تھے اور بھٹیارے تھے اور ہتھیار بنانے اور لوہار تھے، یہ کام ان کے ہوا کرتے تھے۔ ان کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا، جسے ہم نے ابھی کہا کہ اندر ہی اندر آگ حسد اور جلن کی بڑھ رہی تھی۔ لہذا روایتوں ملتا ہے کہ شاش بن قیس ایک یہودیوں کا بوڑھا تھا، وہ مدینہ سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ جو پہلے زمانے میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، یہ اوس و خزرج کے لوگ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر بھائی کی طرح ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اس نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اگر اوس و خزرج والے ایک دوسرے سے مل چکے ہیں تو پھر تو ہمارا معاملہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا اور ہماری ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور ہماری تو ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی۔ لہذا یہ واپس گیا اور اسی مسلمانوں کے آپس کے اتحاد کو وہ ہضم نہیں کر پایا، اسی جلن میں جلتا رہا، یہاں تک کہ ایک یہودی کو اس نے بلایا، جو نوجوان تھا اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ
کہ تم جاؤ اور اوس و خزرج کی جو مجلسیں لگ رہی ہیں وہاں جا کر جو ماضی قریب میں ایک لڑائی ہوئی ہے اوس اور خزرج مدینہ کے دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ بعاث جو ہوئی ہے اس کا تذکرہ چھیڑ دو، اور اس وقت جو اشعار پڑھے گئے تھے دونوں طرف سے ایک دوسرے کی ہجوں میں وہ کچھ پڑھ دو تاکہ پھر سے ان کے آپس کی دشمنیاں زندہ ہو جائیں۔ وہ گیا ان کی مجلس میں، انصار صحابہ کی مجلس میں، جہاں یہ اوس و خزرج کے دونوں قبیلے کے لوگ جمع تھے، اور باتوں باتوں میں اس نے جنگ بعاث کا تذکرہ کر دیا، اور جنگ بعاث کا تذکرہ کرتے کرتے ادھر کے کچھ اشعار پڑھ لیے اور ادھر کے کچھ اشعار پڑھ لیے۔ اب جب وہ پرانا زخم تازہ ہوا تو کچھ لوگوں نے ادھر سے بولنا شروع کیا، کچھ لوگوں نے ادھر سے بولنا شروع کیا، اور یہ مناظرے کی کیفیت بن گئی، ایک دوسرے کے اوپر ہجو اور ایک دوسرے کے اوپر طنز و طعنے کی کیفیت بن گئی، یہاں تک کہ ایک قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم بعاث کی جو جنگ تھی اس کو پھر سے زندہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اگر تم زندہ کر سکتے ہو تو ہم بھی اس کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، جو مدینہ کا پتھریلی علاقہ ہے ہرہ، وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کون طاقتور ہے، اوس طاقتور ہیں یا خزرج طاقتور ہیں۔ لہذا آوازیں شروع ہوئیں کہ ہتھیار لاؤ اور ہتھیار جمع کرو اور لڑنے کے لیے چلو۔ ادھر سے اوسی لوگوں نے اپنے خاندان کو بلایا قبیلے کو، اور خزرج والوں نے خزرج والوں کو بلایا اور کہا کہ ہرہ مقام پر لڑائی طے ہو چکی ہے، نکلو ادھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانثاروں کے ساتھ فوراً وہاں پر پہنچے۔ قریب تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑ لیتے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروقت پہنچ گئے اور حضور نے کہا کہ اے انصاریوں اور اے مسلمانوں، کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ ابھی تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میرے موجود ہوتے ہوئے تم لڑو گے اور اس طرح ایک دوسرے کے فخر کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف گردنیں کاٹ لو گے؟ کیا یہ میں نے تم کو نہیں یاد دلایا تھا کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں؟ ان کے دماغ سے وہ شیطان کا اثر زائل ہوا حضور کے کہنے پر، اور یہ رونے لگے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا اور ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی۔ پھر وہی اوس و خزرج کے لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف یعنی ہتھیار بنا کھڑے کر چکے تھے اور تلواریں نکال چکے تھے، ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان نے ہمارے درمیان یہ سب کیا ہے۔ میرا یہ واقعہ اس لیے بھی کوٹ کرنے کا مقصود تھا کہ شیطان کا اور اسلام دشمن طاقتوں کا حضور کے زمانے سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں کبھی بھی یکجا ہونے نہیں دیتے، بلکہ وہ جب کبھی مسلمان کسی عنوان پر جمع ہونے کے قریب ہوتے ہیں، کوئی شوشہ چھوڑ کر آپس میں ان کو منتشر کر دیتے ہیں، مختلف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پھر بھڑکا دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس واقعے سے کوئی عبرت لیں، اور کاش کہ ہماری تنظیمیں، ہماری جماعتیں اور ہمارے مختلف سوچ رکھنے والے لوگ اور ہم خود بھی ان واقعات سے کچھ عبرت لیں کہ کس طرح اسلام دشمن یہودی اور فسطائی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اپنی چالیں چل کر ان کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال بنو قینقاع کا یہ پہلا معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی اور ساری کی ساری حقیقت سامنے آئی کہ شاش بن قیس نے یہ سب کیا ہے، اور یہ اس کی حرکت ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بدر کی لڑائی سے پہلے بنو قینقاع مستقل مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹے کرنا اور مسلمانوں کو ستانا اور مسلمان عورتوں کو تک ستانے کا کام کر رہے تھے، اور جو کوئی اور مسلمان خاتون ان کے علاقے میں یا لوہا کوئی برتن یا سونا لینے کے لیے جاتی یا مسلمان جاتے، وہ اس کا مذاق اڑاتے، چھیڑخانیاں کرتے، ان کو ستاتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کے بعد ان کے بازار میں آئے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور صحابہ کے ساتھ آ کر ان کو کہا کہ اے بنو قینقاع کے یہودیوں، خوب سمجھ لو، یا تو اسلام لا لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر اسلام نہیں لاتے تو یاد رکھو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو مکہ کے مشرکین کا حشر ہوا ہے۔ اس پر بجائے اس کے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ معاہدہ کیے ہوئے لوگ تھے، بجائے اس کے کہ حضور کی بات سمجھتے اور اس وارننگ کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے، ان لوگوں نے اسے آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ محمد مکہ کے ناتجربے کاروں کو اور کمزوروں کو شکست دے کر
تم اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ تم ہم جیسے تجربے کار اور تلوار کے دھنی لوگوں کو بھی شکست دے دو گے۔ اگر ہم سے مقابلے کی نوبت آئے گی تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری طاقتیں کیا ہیں اور ہمارے اندر استعداد کیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ تھی کہ ان کے پاس 700 سے زیادہ ایسے یعنی جنگجو ماہر قسم کے نوجوان تھے، اور چونکہ ان کا کام لوہے کا اور بھٹیارے کا اور اس لائن کا تھا تو اسلحے کی کسی لائن کی کمی بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کی اس بدتمیزی کے باوجود صحابہ نے بھی ضبط کیا۔ حضور واپس آئے اور کہنے لگے کہ ان کو ابھی ان کے حال پہ چھوڑو، کہ کوئی بڑی بات پیش آئے تو اس وقت ہم ان کا کچھ دیکھیں گے۔ اللہ کی طرف سے تھا کہ کچھ ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا جائے، لہذا ایک واقعہ بہرحال پیش آ ہی گیا۔ حضور کی اس وارننگ کے بعد بھی انہوں نے مسلمانوں کو اور مسلمان عورتوں کو ستانا بند نہیں کیا۔ ان کی یہ چال، ان کا یہ یعنی تماشا چلتا رہا۔ وہ بیچارے سیدھے سادے عورتوں اور مردوں کو ستاتے رہے، یہاں تک کہ ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک مسلمان خاتون تھی، وہ دودھ لے کر ان کے بستی میں گئی اور وہاں اس نے دودھ بیچا، اور دودھ بیچ کر واپس آتے ہوئے وہ ایک سونار کے پاس سے کچھ سونا لینا چاہتی تھی۔ اس سونار یہودی کی دکان پر بیٹھی۔ وہ جب وہاں بیٹھی تو کچھ یہودی وہاں جمع ہوئے، اور کچھ یہودی وہاں جمع ہو کر اس مسلمان خاتون سے کہنے لگے، یہ جو چہرے پر تو نے اپنے چھپایا ہوا ہے چہرہ، اس نقاب کو ہٹا دے۔ وہ مستقل کہتی کہ میں نہیں ہٹاؤں گی، میں نہیں ہٹاؤں گی۔ یہ اس کے اوپر پریشر ڈالتے کہ چہرہ تو ہمیں دکھا اپنا، اور اسی طرح کا ٹھٹا وہ مسلمان عورتوں سے کرتے تھے، بدتمیزیاں کرتے تھے۔ وہ بہرحال اپنی بات پر اکڑی رہیں کہ میں نہیں اپنے چہرے سے اس نقاب کو ہٹاؤں گی۔ لہذا انہوں نے یہ کیا کہ وہ جہاں بیٹھی ہوئی تھی ان کو نہ محسوس ہو اس انداز میں ان کی جو چادر تھی اس چادر کو کسی کھوٹے سے ایسے باندھ دیا کہ جب وہ یہاں سے اٹھے تو ان کی ساری چادر گر جائے اور وہ برہنہ ہو جائے۔ اور ہوا بھی ایسے، ایک یہودی نے آگے بڑھ کر ان کی چادر کو ایک کھوٹے سے باندھ دیا، گاٹھ لگا دی۔ یہ بے خیالی میں جیسے ہی اٹھیں تو ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، یہ برہنہ ہو گئیں۔ اس پر انہوں نے چلایا زور سے، اور چلا کر مدد کے لیے مسلمانوں کو آواز دی۔ ان کے قبیلے کا ایک آدمی آگے آیا اور اس نے اس سونار یہودی کو قتل کر ڈالا۔ یہودیوں کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا، اور اس طرح ادھر سے مسلمان اور ادھر سے یہودی، ایک بلوہ اس علاقے میں ہو گیا، ایک ہنگامہ اس علاقے میں ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ بنو قینقاع پہ حملے کے لیے آگے بڑھے اور حملہ کیا، تو یہ لوگ بھاگ کر اپنے خیمے کے اندر، اپنے بنائے ہوئے یعنی قلعے کے اندر، جو چھوٹا سا قلعہ ان کا بنو قینقاع کا تھا، اس میں چھپ گئے۔ شوال ہی کا یہ مہینہ تھا، یعنی جنگ بدر ہو کر ابھی ایک مہینہ بھی پورا ہو رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور نے ان کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد جب یہ محاصرے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو، یہ سرنڈر ہوئے حضور کے سامنے، یہ شکست کھا گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سخت سزا دینا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی وہ آگے بڑھا اور اس نے حضور کی چادر پکڑ لی اور کہا کہ حضور، یہ میرے حلیف لوگ ہیں، 700 نوجوان لوگ ہیں جو ہر جگہ پر میرا ساتھ دیتے تھے، ان کو آپ قتل نہ کریں، ان کو نہ ماریں۔ حضور نے اس کو زور سے چھڑکا کہ یہاں سے ہٹ جا، لیکن اس نے پھر حضور کی چادر پکڑی اور پکڑا ہی رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے غصے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور صحابہ بھی اس کو کہہ رہے تھے کہ تو ہٹ جا، کہ حضور کی منشا یہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ باقی رہیں کیونکہ وہ اپنا نفاق اندر چھپائے ہوئے تھا۔ بالآخر اس کے بار بار اصرار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا، ان کی جان بخشنے کے فیصلے کر دیے، لیکن ان کے مال و املاک کو اور ان کے گھروں کو سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ یہاں سے جلا وطن ہو جائے۔ لہذا یہ لوگ شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور بہت کم وقفے میں یہ جتنے بدتمیز تھے اور جتنے اس لائن کے لوگ تھے، ان کی موت اللہ کی طرف سے بہت قریب وقت میں سارے کے سارے، اب وہ ایک تفصیلی واقعات ہیں کہ کس طرح مرے، لیکن بہت جلد یہ سارے کے سارے اپنے انجام کو پہنچے، اور اس طرح ایک معرکہ یہودیوں کا ایک قافلہ یا قبیلہ بنو قینقاع اپنے انجام کو اپنی سرکشی کی وجہ سے پہنچا۔ اب ہم آگے غزوہ احد کی صورتحال
کس طرح بنی اور غزوہ احد کے پیچھے کیا کیا اسباب اور عوامل کار فرما تھے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ۔